اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کچھ چیزوں میں خاصیت رکھی ہے، زیادہ خیر و برکت رکھی ہے۔ ایسا انسانوں میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے اور نباتات میں بھی ہے، اس کے علاوہ مقامات میں بھی ہے۔ تو بارہا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان چیزوں میں برکت ہے اور یہ خصوصیت کی حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک سورہ تین ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ یہ ایسے پھل ہیں جو اپنی جامعیت اور فوائد کی کثرت میں انسان کے جامع فضائل ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ تین سے مراد مسجد دمشق ہے، اور اسی طرح انجیل اور زیتون سے مراد کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس ہے۔ کسی نے کہا کہ زیتون جسے نچوڑتے ہیں، یعنی وہ پھل جس سے تیل نکلتا ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا طور سینین۔ تو تین چیزوں کا ذکر کیا، ان تین چیزوں میں بڑی خاصیت ہے، بڑی برکت ہے، اور مفسرین کہتے ہیں ان تین چیزوں سے تین انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے والتین والزیتون، اس کا مطلب ہے بیت المقدس، اور وطور سینین، اور طور سینین کی، یعنی مقام سینا میں جو طور پہاڑ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے قسم کھائی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور ایک جگہ کا ارشاد ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی مکہ مکرمہ۔ تو بعض مفسرین کا قول ہے یہ تینوں وہ جگہیں ہیں جہاں تین اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ وہذا البلد الامین، شہر مکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، اور جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اسے بلد امین اس لیے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد بلا شبہ یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی احسن تقویم سب سے اچھی بناوٹ میں۔ احسن تقویم درست، خوبصورت، اچھی، خوش شکل، صحیح قد و قامت والا، تندرست اور خوبصورت اعضاء والا۔ تو پچھلی آیات سے مناسبت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین شام میں پیدا ہونے والے جلیل القدر پیغمبروں اور طور سینا اور شہر مکہ کی شہرت کا باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا۔ اس کی اعلیٰ مثال ہے انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں میں پیدا ہونے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددناہ ہم نے اسے لوٹا دیا، اسفل سافلین اور سب سے نیچا کر دیا نیچے والوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ احسن تقویم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بہترین بناوٹ میں، اس کی شکل و صورت کا حسین ہونا، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش، اور وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ انسانیت سے اتر کر حیوانیت میں جا گرے، شہوت غالب آ جائے، غضب غالب آ جائے، تو پھر دوسری حیوانی صفات سے مغلوب ہو جائے گا۔ تو اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں،
کیونکہ پھر وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ کوئی حیوان بھی نہیں گرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک اور خالق کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے، اور زمین میں ایسا فساد برپا کرتا ہے جو کوئی حیوان بھی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ آگ۔ اس میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ احسن تقویم، تخلیق میں سب سے اعلیٰ بتا رہا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اب اس میں فرق کو سمجھنا ہے کہ کہاں انسان کو کیا مقام دیا، اور وہ کون سی عادات اپناتا ہے، وہ کون سی حیوانیت اس پر غلبہ پاتی ہیں جو وہ اپنے مرتبے سے، اپنے اعلیٰ مقصد سے گر کر اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، بس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ یعنی ایمان صالح، عمل صالح کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انسان احسن تقویم کے مطابق ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اس کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما پھر کون سی چیز یکذبک جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے آپ کو، بعدو اس کے بعد، بالدین جزا کے بارے میں، اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج دیا، وہ اپنی جوانی دیکھتا ہے، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی طاقت دیکھتا ہے، اور پھر وہ عمر کے اس حصے میں آ جاتا ہے کہ اس کے عروج کو زوال ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں، اس کی طاقتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، اس کی وسعت تنگی کا شکار ہونے لگتی ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ انسان خود دیکھے کہ یہ تبدیلی، یہ طاقت دینا اور لینا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ کیا ابھی بھی وہ اپنے خالق کو جھٹلاتا ہے؟ کیا ابھی بھی وہ اپنے خالق کے انتقام لینے کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو احسن تقویم کا تقاضا پورا کیا، عمل صالح اختیار کیا، اور بعض نافرمانی کی وجہ سے اسفل سافلین ٹھہرے۔ ان دونوں کے عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں ہر ایک کو نیکی اور بدی کا جزا یا سزا دی جائے۔ اتنی واضح دلیل کے بعد اے انسان، تجھے کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے کہ تو جزا کو جھٹلا دے؟ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اے نبی، اس کے بعد کون ہے جو تجھے جزا کے بارے میں جھٹلائے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم؟ اللہ ہی تو ہے سب سے اعلیٰ فیصلہ کرنے والا، سارے حاکموں پر حاکم، جس کا حکم چلتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بے عدلی نہیں کرتا۔ احکم الحاکمین کی صفت اللہ کی ہے۔ کیا یہ سب جانتے نہیں کہ جب وہ قیامت قائم کرے گا تو ہر ایک ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے گا؟ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورت والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، بلکہ میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ ایک قول کے مطابق یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔